کراچی میں ایک واقعہ ہوا، 18 سے 19 جوان شہید ہو گئے. پتا ہوگا آپ کو امریکن کونسولیٹ کا جو واقعہ ہوا، کتنے جوان شہید ہوئے ہیں. مجھے سننے کو ملا کہ بعض لوگ ان جوانوں کے جنازوں میں نوحہ خوانی سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہم جا کے نوحہ پڑھیں گے فوٹوج کھینچ لی جائے گی اور امریکہ میں آنے سے پابندی ہو جائے گی. یہاں انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ تحریک کس سمت میں کھڑے ہو. آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو. 4 آنسو بہانے سے کوئی عزادار نہیں بنتا، چہرے پہ ہاتھ مارنے سے کوئی عزادار نہیں بنتا. عزادار تب ہے جب فلسفہ حسین ابن علی ہو، عزادار تب ہے جب ظالم سے نفرت پائی جائے. آج بحث چھڑی کہ مولانا یہ جنگ اسلام کی نہیں ہے، 2 ملکوں کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے. بالفرض اگر مفادات کی جنگ بھی ہو، مسلمانوں کی جنگ نہ ہو، اگر جعفر طیار میں 2 ہندو آپس میں بھی لڑیں اور آپ پوچھو کہ جناب کیوں لڑ رہے ہیں، تو آپ کو بتایا جائے کہ اس ایک ہندو نے دوسرے ہندو کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، تو یہاں پہ مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ مسئلہ حق و باطل کا ہے. بھلے 2 لوگوں کے درمیان جنگ ہو، معصوم فرماتے تم نے اس کا ساتھ دینا جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. آپ مظلوم کے حامی ہو. اب مظلوم چاہے سنی ہو، فلسطینی ہو، مظلوم چاہے سربیا کا رہنے والا کرسچن ہو، مظلوم چاہے پاکستان میں رہنے والا ہندو ہو، مظلوم چاہے سرکاری کوئی افسر ہو، کوئی بھی مظلوم ہو، جب تمہیں پتا چلا کسی کے ساتھ زیادتی ہے تو تم نے حسین کی طرح اس کی حمایت کے لیے بلند ہونا ہے. تم نے علی ابن ابی طالب کی طرح، یتیم کسی بھی خانوادے کا ہو، علی صرف یتیمی کو دیکھتے ہیں، اہل بیت صرف مظلومیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ انسانیت ہے. لیکن اگر آپ کہو شیعہ ہوگا تو حمایت کروں گا، یہ قوم پرستی ہے. اگر آپ کہو مہاجر ہوگا تو حمایت کروں گا، یہ قوم پرستی ہے. اگر آپ کہو کہ پاکستانی ہوگا تو حمایت کروں گا، یہ قوم پرستی ہے. قوم پرستی اسلام میں حرام ہے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ حسین سیوں کا امام نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے. ابا عبداللہ کو محدود نہ کرو، حسین نے انسانیت کا پیغام دیا. امام زمانہ صرف شیعوں کے لیے ظہور نہیں فرمائیں گے، امام زمانہ انسانیت کے لیے ظہور فرمائیں گے. تو یاد رکھنا، خدا نے فرش عزا میں کشش رکھی، کیونکہ اللہ کی اگر امید ہے زمین پر کسی سے، وہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے امید ہے. کیونکہ یہی وہ قوم ہے جو حوصلہ بھی رکھتی ہے، جو ہمت بھی رکھتی ہے، جن کی مائیں بہادر بھی ہیں، جن کے اندر زینب کی ہمت بھی ہے، جن کے اندر صبر کی توانائی بھی ہے. اور واقعاً کون سی نسل ہے کہ آج شہادت کرے، جو کبھی موت سے نہ گھبرائے. اور کیسے موت سے گھبرائے؟ جن کو ہر مجلس میں بلا کے شہادت سنا کر، مصائب سنا کر نسلوں کو بہادر کیا جائے. جن کی مائیں 6 مہینے کے بچے گود میں لائیں اور ممبر حسین سے یہ سنیں کہ کربلا میں کوئی رباب تھی جو اپنے بچے کا جھولا جھلا رہی تھی، اور یہ کہے کہ اے علی اصغر، اے کاش تو جوان ہوتا، میں اکبر کی طرح تجھے حسین پہ قربان کرتی. یہ مصائب کیوں سنائے جاتے ہیں؟ واللہ اگر اہل طاغوت کو اگر یہ اجازت ملے وہ آپ کی مجلسوں سے مصائب کو حذف کرا دیں، وہ پابندی لگا دیں کہ مصائب نہ پڑھے جائیں، کیونکہ ان کو پتا ہے ہر وہ شخص جو مصیبت ابا عبداللہ الحسین سنتا ہے اس کے دل میں خدا شہادت کی محبت کو ڈالتے ہیں. دیکھیے استاد سبت جعفر نے وہ جو شعر لکھا تھا کہ جب علی آ گئے زندگی آ گئی، تو وہ کب لکھا تھا؟ اپنی جوانی میں لکھا تھا. مطلب جوانی سے شوق شہادت تھا. ہاں، ان کے کوئی شاگرد تھے ان کے پاس، ان کا خط موجود ہے کہ استاد کو یہ بھی پتا تھا کہ مجھے شہادت ملنی ہے. مطلب وہ شک میں نہیں تھے کہ مجھے شہادت ملے گی. عین میں سمے تمار کی طرح کہ علی نے کہا ایک درخت سے تجھے باندھا جائے گا، اور میں سم اسی درخت کو پانی دے رہا تھا. کوفے والے مذاق اڑاتے تھے کہ میں سم کر کیا رہے ہو، اور میں سمے تمار کی شکایت لگانے حبیب کے پاس گئے کہ حبیب یہ میسم بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں چھوڑتا ہے، کہتا یہ درخت بڑا ہوگا، مجھے باندھا جائے گا، عشق علی میں مجھے شہید کر دیا جائے گا. تو حبیب نے بڑے لطف لیا ان کی باتوں سے کہ تم میسم کی بات کر رہے ہو، کوفے کے دروازے سے کچھ نیزے آئیں گے، ان نیزوں پہ کچھ کٹے ہوئے سر ہوں گے، اور ایک سر کی قیمت اتنے درہم کی لگائی جائے گی. کہیں گے کہ حبیب یہ کس کا سر ہوگا؟ حبیب کہتا ہے وہ میرا سر حبیب ابن مظاہر کا سر ہوگا. کہ ہم تو میسم تمار کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں حبیب اپنے سر کی باتیں سنا رہا ہے. یہ شوق شہادت رکھنے والے،
یہ موت سے نہ ڈرنے والے، یہ ظلم کے سامنے نہ جھکنے والے، اب ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ 1400 سال سے شیعوں کے اوپر کوئی امام نہیں ہے، 1400 سال، مذاق نہیں ہے یہ قوم ہو جس کا امام غیبت کے پردے میں ہو، لیکن ایسی منظم قوم، ایسے مضبوط ارادے والی قوم، ایسے حوصلے والی قوم، جس کے بچوں کو مارا جائے، جن کی نسلوں کو مارا جائے، جن کو بسوں سے اتار کر، کانوں میں پتھر مار مار کر، جن کو کاٹ کاٹ کے شہید کر دیا جائے، اس قوم کے حوصلے اتنے بلند ہوں کہ اس وقت کے سب سے بڑے ظالم کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں۔ دیکھو اس وقت بعض ممالک اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی کسی ملک سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی کسی ملک سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری حفاظت کر دو، لیکن یا علی مدد کہنے والوں نے کسی سے مدد کی بھیک نہیں مانگی۔ بیت پر ایمان رکھتے ہو، مبشر صابرین، بشارت دو صبر دینے والوں کو، بشارت دو حق کے راستے پہ چلنے والوں کو۔ جب آپ مسافر راہ حق ہو تو بھروسہ کس پر ہے؟ پروردگار عالم پر ہے۔ آپ کے عقیدوں کو یہ عجب ہے کہ 1400 سال سے شیعوں کے سر پر امام تو ہیں، لیکن ظاہری طور پر کوئی ایسا امام نہیں جو آپ کو گائیڈنس دے، جو آپ کو گائیڈ لائن دے، جو آپ کو حوصلہ دے۔ 1400 سال سے آپ کا امام پردے غیب میں ہے، آپ اپنے امام کو دیکھ نہیں پا رہے، لیکن اس کے باوجود اتنے منظم، اس کے باوجود اتنے متحد کہ جب کربلا جاتے ہو 20-22 ملین شیعہ، ان کو کس نے کہا کہ موقف لگاؤ؟ ان کو کس نے کہا کہ سخی بن جاؤ؟ ان کو کس نے سکھایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ؟ ان کو کس نے سکھایا کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ؟ ان کے ڈاکٹرز کو کس نے بتایا کہ وہاں جا کے فیس نہیں لینی؟ ان کے انجینئرز کو کس نے بتایا وہاں جا کے فری میں خدمت کرنی ہے؟ ان کو کس نے بتایا کہ تھکے ہوں کے پاؤں کو دبایا جاتا ہے؟ ان کے وجود کے تکبر و انا کو کس نے ختم کیا کہ اتنا بڑا آدمی ہوتے ہوئے کسی مومن کے جوتوں کو پالش کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ حوصلہ کون دیتا ہے؟ یہ آپ کو کون سکھا رہا ہے؟ تو اہل بیت نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، حسین کے نام سے فرش عزا حسین دیا، عزاداری حسین دی، آپ کو ایک پریکٹیکلزم ملایا۔ آج واللہ بار بار سوال کرتا ہوں، امت کیا نماز نہیں پڑھتی؟ امت کیا روزہ نہیں رکھتی؟ امت کیا حج نہیں کرتی؟ امت کیا زکوٰۃ نہیں کرتی؟ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ان کے لیڈروں کے اندر ایک بہادر لیڈر پیدا نہیں ہوتا جو ظالم کو ظالم کہے، جو مظلوم کی حمایت۔ افغانستان میں کتنے ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ایک کوئی رہبر اٹھا ہو، ایک رہبر اٹھ کے بیان دے، لیکن نہیں ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، بہادر نہیں بن پا رہے، روزہ تو رکھ رہے ہیں، بہادر نہیں بن پا رہے، حج تو کر رہے ہیں، بہادر نہیں بن پا رہے۔ مد مقابل ہم بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر بہادر رہبر پائے جاتے ہیں، بہادر لیڈر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے امت کو کہ شیعوں کے پاس ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر یہ سارے فتوے ریورس ہو جائیں گے کہ شیعہ روتے کیوں ہیں، شیعہ مجلس میں کیوں جاتے ہیں، شیعہ جلوس کیوں نکالتے ہیں۔ ارے یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہم بہادر نہ ہوتے۔ یہی فرش عزا ہے جو ہمیں بہادر بناتا ہے۔